السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف وتھ ثانیہ۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک ایسی چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں جس نے میری پوری لائف چینج کر دی، ٹوٹلی سب کچھ بدل گیا۔ ایک ایسی چیز جب میں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کمنٹس میں کہ ہماری کامیابی کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ کیا ہماری کامیابی کا تعلق ہماری قسمت سے ہوتا ہے یا ہماری ہارڈ ورکنگ سے ہوتا ہے؟ آپ نے ایک پوئم تو سنی ہوگی، "A man can destroy but cannot defeated"۔ ایک انسان جو ہے وہ تباہ برباد ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ ہماری زندگی میں کافی لمحے، کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بالکل ہی ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ یہ چیز میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں، تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ کیسے ایک عادت نے میری لائف کو چینج کیا، اور اس سے پہلے مجھے جو ٹاسک تھے، جو چیلنجز میری لائف میں آئے، میں اس سے کیسے میں نے اس کو پار کیا، کیسے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اپنے پاسٹ کی طرف میں سوچوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی اس چیز کے قابل نہیں تھی۔ مطلب میں وہ لڑکی تھی کہ جس کو فکر ہوتی تھی کہ میری بچی کے لیے دودھ کا ارینج کیسے ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ایک ماں سب چیز برداشت کر لیتی ہے، مالی حالات سے اکیلی بھی گزر سکتی ہے، لیکن جب اس کی زندگی میں اولاد شامل ہوتی ہے نا تو پھر اس سے اولاد کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ لائف میں ایسا ہی سین تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی تو موسٹلی اپنے حالات، گھر کے حالات تنگ ہی دیکھے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، اب اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں تھی سکتی کہ جب میرے اوپر برا ٹائم تھا تو مجھے کبھی تصور بھی نہیں گزرتا تھا کہ میں اس چیز سے نکلوں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہمیشہ بس ناکام، مایوس اور ایک پریشان حال ہی لڑکی رہوں گی، اور شاید میری زندگی کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ سب باتیں میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں جو مایوسی میں بالکل چلے گئے ہیں، مایوسی کی گہرائی میں چلے گئے ہیں۔ مایوسی ایک ایسا اندھا کنواں ہے نا کہ اگر انسان اس میں چلا جائے نا تو اس کو باہر نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات ختم کرے۔ تو بس جب میرے برے حالات تھے بہت زیادہ، اور اتنے برے حالات تھے کہ مجھے سمجھ نہیں تھی آتی کہ میں اپنے خرچے کیسے پورے کروں۔ میں اپنی پرسنل بات تو آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کس نے کیسا سلوک کیا یا جو میرے مطلب جو بھی ہوا لائف میں، لیکن بس ایک چیز آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی کہ آخر کون سی چیز ہے جس نے میری لائف چینج کی۔ اچھا، تو جب میں زندگی میں بہت زیادہ پھنسی ہوئی تھی، ہر طرف مایوسی تھی، اب جہاں میں رہتی تھی سسرال میں وہاں بھی غربت، پھر میرے ماں باپ کی طرف بھی بہت زیادہ غربت، تو میرے پاس تو کوئی رستہ نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انسان جتنا مرضی کامیاب ہو، مطلب پڑھا لکھا ہو لیکن اس کو جاب نہیں ملتی، تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میرا تعلق ویسے سیالکوٹ سے ہے لیکن میں اپنی جاب کی تلاش میں نا گجرات، گوجرانوالا، لاہور تک گئی ہوں، اور کیسے بسوں میں دھکے کھا کے، کیونکہ مجھے کوئی بھی اچھی جاب نہیں تھی ملتی، اگر ملتی تھی تو 5 سے 10 ہزار، اور اس میں 5 سے 10 ہزار میں کیا ہوتا ہے، یہ آج سے کوئی تقریباً 7 8 سال پہلے کی بات ہے، تو کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ اچھا، تو سیالکوٹ میں کوئی بھی کالج اور کوئی بھی اسکول ایسا نہیں تھا کہ جہاں میری ڈگری نہ پڑھی ہو، تو میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھی، میری سمجھ میں نہیں تھا آتا کہ میں نے کیسے کرنا ہے، بچی بھی میری چھوٹی تھی اور کافی زیادہ میں مشکلات کا شکار تھی۔ اچھا، انہی دنوں کی بات ہے کہ میں نے کہیں پڑھا کہ ایک آیت ہے جو کہ آپ نے صبح کے ٹائم آپ پڑھیں گے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہ کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے وہ۔ اور جب میں نے اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا، ایک دن عصر کے بعد کی بات ہے کہ میرا نا دل بہت زیادہ نا پریشان تھا، تو میں مصلی میں نا بیٹھی ہوں، نماز کے بعد نا میں نا ایک دم زاروں قطار رونا شروع ہو گئی ہوں، میں اتنا زیادہ روئی ہوں، اتنا روئی ہوں نا، میں نے اللہ کے آگے جھولی پھیلائی ہے،
اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ پاک یہ جو میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ میرے ہاتھ اسی قابل ہیں کہ تیرے آگے ہی اٹھے رہیں، میں ان ہاتھوں کو بندوں کے آگے نہیں پھیلانا چاہتی۔ مجھے اس چیز سے کبھی بھی ایسا موقع نہ آئے کہ میں یہ ہاتھ تیرے علاوہ کسی کے آگے پھیلاؤں۔ تو مسبب الاسباب ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو جو میری رزق کی ٹینشن ہے نا وہ ختم کر دے، کوئی اسباب پیدا کر دے یا اللہ۔ میں اتنا روئی کہ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ میں روتی ہی رہی۔ بہت زیادہ میں بھری ہوئی تھی، اور میں رونے کے بعد نا میں نے، اور اس سارے سلسلے میں نا میری نا جھولی ایسی اللہ کے آگے پھیلی رہی۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے رستہ دکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں، کیسے ہوگا یہ سب، کیسے حالات چینج ہوں گے۔ تو پھر میں نے دعا مانگی، اگلے دن ہی نا کچھ ایسا بندوبست ہو گیا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اپنا کام سٹارٹ کروں، جاب تو شاید مجھے ملنی نہیں۔ خیر پھر میں نے کوشش کی، اور بالکل اس ٹائم میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، لیکن میں نے کسی سے لے کے ادھار لے کے تو تھوڑا سا کام سٹارٹ کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا کام ایک دم ماشاء اللہ سے بڑھتا گیا، اور الحمدللہ 1 سال کے اندر اندر میں نے کافی زیادہ ترقی کر لی۔ ہمارا 2 کمرے کا گھر تھا جس کو میں نے ٹرپل سٹوری بنا لیا، میں نے گاڑی بھی لے لی، الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ حالات ایک دم چینج ہو گئے، میری لائف چینج ہو گئی اس دعا کے بعد۔ اور جو میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس چیز نے میری لائف چینج کی، تو وہ چیز یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کو وہ دعا بتاتی ہوں جو فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ لوگ مالی پرابلم کا شکار ہیں نا، تو وہ دعا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے نا ناگا نہیں کرنا۔ نماز ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا تو وہ دعا تھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب آپ گوگل کریں گے نا تو وہاں بھی آ جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے لیے پڑھ لیتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو یہ ایک تسبیح میں پڑھتی تھی، اور یہ میرا نا روز کا معمول بن گیا تھا۔ اور جیسے جیسے میں نے دیکھا کہ میں اس چیز میں میری پختگی آ گئی ہے نا، مطلب میں روز پڑھ رہی ہوں یہ دعا، فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح میں پڑھتی تھی اول آخر 3 دفعہ درود شریف، تو ویسے ویسے حالات بہتر ہونے لگے۔ تو اس چیز نے میری لائف چینج کر دی، اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے میری اس دن دعا قبول ہوئی اور میری لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی۔ اور ان سارے عرصے میں چونکہ مایوسی کا بہت زیادہ شکار تھی، مطلب مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میرے حالات بدلیں گے، لیکن میں نے دعا کی اللہ سے، اور کبھی خیال آ جاتا تھا دل میں کہ یار تم اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، تم ایک دم اتنی مایوس ہو گئی ہو۔ تو میں نے اسی مایوسی میں جب اللہ سے دعا کی، اور یہ جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے اس کو میں نے فجر کی نماز میں پڑھنا شروع کیا، تو میری لائف ایک دم سے چینج ہو گئی، الحمدللہ سب کچھ بدل گیا۔ اور ابھی بھی میں اس دعا کو پڑھتی ہوں، اور اس دعا کے بہت زیادہ کرشمات میں نے دیکھے ہیں۔ بہت تیزی سے آپ کے حالات بدلنے لگ جاتے ہیں، رزق اتنی تیزی سے آتا ہے، قرضہ اتر جاتا ہے، کافی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور پلیز آپ لوگ بھی جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں یا ڈپریشن میں ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ زندگی نے ان کے ساتھ بڑا ہی برا کیا ہے، پیسے نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ ظاہر ہے آج کل پیسے ہیں تو سب کچھ ہے، ہم لوگ اس ایسے دور سے گزر رہے ہیں نا کہ پیسہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، کبھی بھی نہ کسی کا برا نہ سوچیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کر بھی دیا ہے تو بھی اس کا برا نہ سوچیں۔ حالانکہ آج کل ایسا دور جا رہا ہے کہ ہم لوگ کسی کا اچھا سوچتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ الٹا وہ انسان برا کرتا ہے، یا زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ ہمیں ضرور ہرٹ کرتا ہے۔ تو لوگوں کے پرواہ کیے بغیر بس اچھا کرتے جائیں، جتنا آپ کو اگر اللہ دے رہا ہے اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ صدقے سے آپ کے مال میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ میں جو کام کرتی ہوں اس میں سے کافی حصہ
لوگوں کا بھی جاتا ہے، اللہ مجھے جتنی توفیق دیتا ہے میں الحمدللہ لوگوں میں دیتی ہوں۔ تو اپنی نیت اچھی رکھیں اور نماز کی پابندی رکھیں، اور جو میں نے آپ لوگوں کو دعا بتائی ہے، اگر یہ آپ دعا اپنی زندگی میں شامل کر لینا، روز آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، انشاءاللہ اس سے حالات بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ نماز کی پابندی رکھیں اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو ہرٹ کریں گے تو پھر ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ہرٹ کر بھی دیا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو اس سے معافی مانگ لیں۔ تھینک یو آپ کے ٹائم